چشمہ اتر جاتا ہے اور بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تب سے لے کے اب تک ہر رمضان ہم اس سرمے کو دم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اسے یوز کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی ہے، کیونکہ گھر سے کیش اور چیک چوری ہو گئے تھے، چیزیں واپس آ جائیں گی یا ان کو پتہ چل جائے گا؟ وہ چیزیں واپس آ جائیں گی۔ یہ مختصر سا عمل ہے، 7 دن کرنا ہے، جہاں سے چیز چوری ہوئی ہے وہاں پہ کرنا ہے۔ آپ کی بہت ساری پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھی، آپ کی آج کل ریلز بڑی وائرل جا رہی ہیں، تو ہم نے کہا آپ سے ضرور ٹائم لیا جائے اور آپ سے جاننا جائے کہ روحانی علاج بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اسٹڈی کہاں سے کیا اور اس طرف آنے کا رجحان کیسے ہوا، آپ عامل کیسے بن گئے؟ آپ کس اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی تعلیم مطلب قرآن پاک کی تعلیم آپ مدرسے سے پڑھے، کہاں سے پڑھے، اور پھر احادیث کی تعلیم اور وہ ساری جو تعلیم کا پس منظر ہے، بیکاز مفتی تو آپ تبھی بنے ہوں گے جب آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہوں گی۔ جی ہاں جی، میں نے پرائمری کی اپنے حجرہ شاہ مقیم کے ساتھ ایک گاؤں ہے جی، وہاں۔ اچھا، والد صاحب کی یہ نیت تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں۔ ماشاء اللہ، تو جیسے ہی 5 ہوئی اس کے بعد وہ مجھے مدرسے میں لے آ گئے۔ رنالہ خورد اکاڑے کی تحصیل ہے، جی بالکل، وہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ محمودیہ، وہاں انہوں نے مجھے داخل کروایا، وہاں سے میں نے حفظ مکمل کیا۔ ماشاء اللہ، اس کے بعد اکاڑا کے ساتھ دیپال پور تحصیل ہے، دیپال پور کے ساتھ ایک مدرسہ ہے جامعہ حنفیہ مدنیہ۔ جی بالکل، ہمارے استاد محترم تھے شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب جی، رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے ان کو اعزاز بخشا کہ ان کو اپنے راستے میں موت دی، سبحان اللہ، اور پھر ان کی جب قبر کی کھدائی ہوئی تو اس سے جنت کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ، بڑے عظیم انسان تھے، ماشاء اللہ، تو ان کی خدمت میں رہے، ٹھیک ان ہے، سے پڑھا بھی، ان کی خدمت بھی کی، ان سے دعائیں بھی لی۔ سیکھا بھی اور ہاں، سارے، وہاں پہ میں نے درس نظامی مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر مفتی بن گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے دوران ایسا ہوا تھا کہ میری آواز بند ہوگی جادو کی وجہ سے، اچھا، میرے اوپر خود جادو ہوا، اچھا، تو اس کا علاج کرتے کرتے جو ہے وہ ہم عامل بن گئے۔ علاج کروانے کے لیے مطلب دیگر جگہوں پہ جانا ہوتا تھا، ہر بندہ اپنی بات کرتا تھا، بالکل اپنی ایسے ہی، ترتیب سے چلتا تھا۔ تو اس دوران جو تجربات ہوئے ہیں، ان تجربات کی بنیاد پہ دل دماغ میں یہ بات آئی کہ اس فن کو سیکھا جائے اور لوگوں کی خدمت کی اور جائے۔ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اس فن کو آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کوئی اس کی کتابیں پڑھیں یا اس کی کسی عالم کے پاس گئے یا عامل کے پاس گئے، وہاں بیٹھے اس کو چلا کاٹا؟ تو یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ جادو کا کسی کے بارے میں جانا کہ اسے جادو ہے یا نہیں ہے، یہ ساری معاملات؟ جی بالکل، اس کی بنیاد جو ہے وہ استاد محترم جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے، جی، شہید فی سبیل اللہ، جی، ان سے میں نے سیکھنا شروع کیا وظائف۔ ان کا ایک خاص عمل تھا جو وہ نظر کے لیے کرتے تھے، نظر بد کے لیے؟ نہیں، کسی کی بینائی اگر کمزور ہے تو وہ ایک سرما دم کرتے تھے۔ اچھا، یہ رمضان المبارک کی ایک 27ویں رات کو ہوتا تھا، اچھا، وہ خود کرتے تھے۔ تو ایک رمضان ان کے پاس وقت نہیں تھا، مصروفیت تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سرمے کو دم کرو لوگوں کے لیے نا، کافی مقدار میں سرما تھا، لوگ پھر ان سے لیتے تھے اپنی نظر کے لیے، تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی اور ساتھ دم کروایا بھی۔ تب سے لے کے اب تک ہر رمضان ہم اس سرمے کو دم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اسے یوز کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ چشمہ لگا ہوتا ہے نظر کمزور ہونے کی وجہ سے، تو اس سرمے کے استعمال کرنے سے چشمہ اتر جاتا ہے اور بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ واقعی پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کوئی آپ نے دیکھی ہیں جن کے ہاں چشمے اترے؟ بالکل، ہم نے خود سرمے دم کر کے دیے ہیں، لوگوں نے استعمال کیے ہیں تو ان اور کی اس کے بعد ہاں ان کو اترے افادیت ہوئی ہے؟ ہوئی ہے۔ اور ایک عمل اور انہوں نے جو ہے وہ کروایا تھا، وہ ہمارے شہر کے اندر شیخ صاحب تھے، ان کے گھر سے کیش اور چیک چوری ہو گئے تھے، اچھا، تو وہ ان کے پاس آئے تھے کہ جی ہمارے چوری ہو گئے ہیں تو کوئی اس کا حساب کر دیں۔ تو ہمارے جو استاد تھے وہ الحمدللہ کھڑے تھے، اس طرف نہیں جاتے تھے جس کے اندر کوئی بہام یا شک کی کوئی گنجائش ہو۔ انہوں نے کہا میں حساب نہیں کرتا اور نہ ہی چوری کے حساب کی کوئی گنجائش ہے، وظیفہ عمل بطور سبب یہ ہم کرتے ہیں، اللہ آسانی فرما دیتا ہے، کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو عمل بتایا، تو انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ اپنے کسی شاگرد سے کہیں۔
کہ وہ ہمارے گھر آ کے کر دیا کرے. 7 دن کرنا تھا کہ وہ چیزیں واپس آ جائیں گی یا ان کا پتہ چل جائے گا؟ وہ چیزیں واپس آ جائیں گی. تو اس وقت استاد جی نے وہ عمل بتایا تھا. وہ عمل کیا ہے, تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کے توسط سے. جو بھی سن رہا ہے اگر کسی کا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے, گم ہو گئی ہے, تو اس کو کر سکتا ہے, اس سے فائدہ ہوگا. وہ عمل 7 دن کرنا تھا. رب جانتا ہے کہ وہ 7 دن میں نے پڑھائی کی وہاں پہ, تو ان کی کیش بھی مل گئی اور چیک بھی مل گیا, یعنی چوری واپس آ گئی. وہ عمل یہ تھا کہ سورہ والضحیٰ کو پڑھنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. یہاں پہ آ کے 7 مرتبہ کہنا تھا اللہم رد ضالتی, اللہم رد ضالتی. تو 7 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے, اور ہر مرتبہ اس آیت ووجدک ضالا فہدی, اس آیت پہ آگے اللہم رد ضالتی, اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ مختصر سا عمل ہے, 7 دن کرنا ہے. جہاں سے چیز چوری ہوئی ہے وہاں پہ کرنا ہے. اس عمل کی برکت سے وہ واپس مذہب میں کوئی چیز ایسی ملتی ہے جس میں اگزامپل یہی آیت پڑھی ہو اور لوگوں کی چیزیں واپس آ گئی ہوں؟ مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کے واقعی کیا معاملات ہیں, ذرا بتائیے گا. دیکھیں مذہب تب منع کرتا ہے جب کوئی عمل خلاف شرع ہو رہا ہو. بالکل ایسی ہے. تو یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف شریعت کے خلاف ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی چوری سے حفاظت کے لیے, اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں. بالکل ایسی. تو یہ تو کوئی خلاف شرع نہیں ہے. تو یہ عمل تھا. اس عمل کے کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے سیکھنا میں نے شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو سیکھنا شروع کیا تھا یہ پہلے سیکھنا شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا, جب گلا خراب نہیں تھا, آواز بند نہیں ہوئی تھی. ان کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت کے بعد 4-5 سال کا گیپ آیا. اس دوران یہ آواز جادو کے ذریعے بند ہوگی. پھر پورے ملک کے عاملین اور ڈاکٹرز سے رابطہ ہوتا رہا, ہر ایک سے نیا تجربہ ہوا. بالکل ایسی. تو اس دوران پھر یہ سیکھتے بھی گئے, اور ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس کو سیکھ کے کریں گے. پھر ہمارے ایک دوست تھے, عامل ہے, ابھی بھی موجود ہیں, بڑے سینئر جید قسم کے عامل ہیں, مولانا ضیاء الحق صاحب. جی. ان سے بات ہوئی کہ میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا, عامل بننا چاہتا ہوں. عامل بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار مجھے نا بڑا عرصہ ہو گیا اس میدان میں, تو میں نے بڑے سارے لوگوں کو بطور استاد جانا ہے, پہچانا ہے, لیکن مجھے اگر کوئی چیز نظر آئی ہے نا کسی میں, تو وہ مفتی ادریس صاحب میں نظر آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے شاگرد ہو جائیں. میں نے کہا جی چلتے ہیں. پھر میں نے اپنے استاد صاحب کو لیا, ان کو ساتھ لیا, وہاں جا کے ان سے درخواست کی کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ کتنا عرصہ آپ نے ٹائم فریم کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے سال تب کا سے لگے تجربہ ہوئے ہے؟ ہیں, یہ 14 کی بات ہے, تب سے لگے ہوئے ہیں, مطلب یہاں تک پہنچ 10 سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے ہیں آپ اس چیز کو متواتر کر رہے ہیں. اور ہاں پراپر طریقے سے اس کو کر رہے ہیں اتنے سالوں سے. اور اس سے پہلے جو سیکھا حضرت قاری صاحب سے وہ الگ. آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386. شفاء الدہر روحانی مرکز, روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے.